بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 16 شعبان اور ہفتے کا دن ہے۔ بھائیو، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 21 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائیو، آج شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ شعبان کی 16 تاریخ ہفتے کو کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے۔ میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو بھگا کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ بھائیو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طاقتور وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ بھائیو، آج شعبان کی 16 تاریخ ہفتہ، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف 21 بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نہ حاجت پوری ہوتی ہیں، آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو بھائیو، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آپ کو اگر سوچنا پڑتا ہے، تو آج شعبان کی 16 تاریخ ہفتہ 21 بار یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لو اور اللہ کریم سے مانگ کے دیکھ لو۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بھائیو، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، صرف شعبان کی 16 تاریخ ہفتہ 21 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اب ویڈیو کو اس کے بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ 16 شعبان ہفتے کا دولت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج
दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। कब तक मेरे भाइयों लोगों के सामने हाथ फैलाओगे? कब तक लोगों के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाओगे? कब तक लोगों की ठोकरें खाओगे? कब तक लोगों की मोहताजी बर्दाश्त करोगे? जो शख्स मोहताजी से निकलना चाहता है, अपने कारोबार शुरू करना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो आज 16 शबान हफ्ते वाले दिन 21 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ के देख ले। अल्लाह के 2 नाम या वहाबू या रज़ाकू बताए गए तरीके से पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि या वहाबू या रज़ाकू इसमें आज़म है, अल्लाह के 99 नाम है। हर नाम की अपनी फजीलत और बरकत है, हर नाम की अपनी ताकत है, लेकिन या वहाबू या रज़ाकू ये ऐसा इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला मुस्तजाबु दावत हो जाता है, जिसे पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाता है, जिसे पढ़ने वाला गुर्बत से तंग दस्ती से जान छुड़ा लेता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। भाइयों या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाला, या वहाबू का मतलब है बेशुमार देने वाला, या वहाबू का मतलब है रिस्क और दौलत की बरसात करने वाला, या वहाबू का मतलब है रातों रात अमीरों कबीर बना देने वाला, और या रज़ाकू का मतलब है रिस्क देने वाला। आमलीन फरमाते हैं कि जो शख्स या वहाबू पढ़ता है अल्लाह फौरन इसकी हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो शख्स अर्जेंट बेसिस पर कामयाबी चाहता है, जो अर्जेंट पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहता है, जो जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, जो शख्स जल्द अपने घर से बेसुकूनी का बेबरकती का खात्मा चाहता है, वो या वहाबू या रज़ाकू को पढ़े। अल्लाह फरमाता है तू एक बार मांग तो सही, तू जिस हाजत के लिए चंद पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, तू या रज़ाकू को पढ़, मैं तेरे लिए 300 रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह वालों या वहाबू या रज़ाकू को जब मिला के पढ़ा जाता है तो इनकी अजमत और फजीलत पहले तमाम वजीफों से ज्यादा बढ़ जाती है। और जब अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह की जात अपने नामों का तफैल बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। आज 16 शबान हफ्ते वाले दिन या वहाबू या रज़ाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जिसको यकीन नहीं आता, आज 16 शबान हफ्ते का दिन मौजूद है। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ 16 शबान हफ्ते के दिन या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है और इसके बाद एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत हर किसी को आती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि सूरह इखलास पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का प्यारा हो जाता है। सूरह इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। और जब अल्लाह फरमाता है कि जब तू शिरक करता है तो तू जहन्नम वासिल हो जाता है, और जब तू अल्लाह की बड़ाई, अजमत और वहदानियत को बयान करता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो अल्लाह की तारीफ बयान करने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। खुदारा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप रब के करीब होना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, रब से अपनी कोई हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, तो 16 शबान हफ्ता, जिसे दौलत वाला हफ्ता भी कहा जाता है, या वहाबू और या रज़ाकू को पढ़ने के बाद सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज 16 शबान हफ्ते के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। ये मौका साल में एक बार आता है। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है वो माला माल हो जाता है, और जो 16 शबान हफ्ते को लापरवाही में गुजारता है फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों की मिन्नत समाजत करता है। अब फैसला आप पर है कि आप अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, पूरा साल लोगों के ताने सुनना चाहते हैं। भाइयों, अगर आज चंद मिनट का ये वजीफा पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, पूरे साल की खुशियां आपका मुकद्दर हो जाए, पूरे साल की गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। भाइयों,
ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان کے ساتھ 16 شعبان ہفتے کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 شعبان ہفتے کا دن آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ میرے بھائیوں آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا 3، 7 یا 11 بار۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہے، کوئی بھی وظیفہ مکمل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک چاہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ 16 شعبان ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اجر پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، آج اجر بیسس پر یعنی صبح مانگو گے تو انشاءاللہ شام تک اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 16 شعبان ہفتے کا خاص الخاص عمل ہے۔ 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو انشاءاللہ ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف یا وہابو یا رزاقو 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگیے گا، آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ
آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کے سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ اخلاص 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر زیر زبر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زبریں، کتنی زیریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران ایک مکمل قرآن مجید پہ کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں جس کے پلڑے میں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے پھر جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے 16 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتاتا ہے کہ کاش 16 شعبان ہفتے کے دن 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، آج بیٹی کے رشتوں کے لیے ترلے نہ کرنے پڑتے، آج نوکری کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج بے اولادی کے لیے منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ آج صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی ہر مقصد میں کامیابی لے کر آئے گی۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی 7 نسلوں تک رزق لے کے آتا ہے۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، پھر گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ تو بھائیو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی غنی کر دے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیو مسبب الاسباب تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جب اس کو اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق و دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ کے آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ بھائیو یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کو اب راضی کر لیا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنے کا اور انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیں گے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے،
مجھے ذاتی گھر چاہیے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ بھائیوں، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی کسی اچھی بات سے کسی ایک بندے کا بھی بھلا ہو جائے گا تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔